آنا ہوگی وہ حبت ضائع ہو گیا ما صنعوا، وہ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا فیہا اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا، بنایا تھا، بلڈنگیں بنائی تھی، سب کچھ وہ سارا ادھر برباد ہو گیا، وباطل اور ضائع ہو گئے ما وہ کافران اور مشرکان اعمال کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے۔ دوسرے دو افراد جو ناکام ہیں ان کا تعلق مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ ہے، اس میں سے ایک ریاکار، ریاکار کے بھی جتنے اچھے اعمال ہیں وہ اس دنیا کے اندر رہ جائیں گے، آخرت کے اندر اس کو جہنم میں چھڑانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے، رب کی رضا دلوانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز کے اندر سمجھا دیا ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو سمجھنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے 3 بندوں کا حساب کتاب کیا جائے گا، اس میں سخی بھی ہوگا، اس میں عالم بھی ہوگا، اس میں شہید بھی ہوگا، تینوں کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلائے گا، انعامات یاد کرائے گا، اللہ کے انعامات کا اعتراف کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتلاؤ میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایک کہے گا جان کو جنگ میں کٹا دیا تھا، ایک کہے گا علم حاصل کیا لوگوں کو سکھایا، ایک کہے گا مال کمایا تھا اور لوگوں میں تقسیم کیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جو انہ علیم بذات صدور، سینوں کے رازوں سے، سینوں کے بھیدوں سے، سینوں کی نیتوں سے واقف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے آخرت کے اندر اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوگا۔ اگر نیت رب کی رضا کی ہے تو ثواب ملے گا، رب کی رضا کی نیت نہیں ہے، دنیاوی اغراض کے، دنیاوی لالچوں کے، دنیا کے لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنے کی نیتیں ہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ کام کیے ہیں لیکن تمہارا مقصود میری رضا نہیں تھی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر کہہ دیں، نڈر کہہ دیں، سخی کہہ دیں، عالم کہہ دیں، اور تمہاری شہرت ہو جائے دنیا کے اندر، دنیا والوں نے تمہیں بہت کچھ کہہ دیا، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ریاکاروں سے محشر کے میدان میں خطاب کیا جائے گا کہ جاؤ جس سے تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، جن کے لیے اعمال کیے تھے ان سے صلہ لے لو، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریا شرک اصغر ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ میں شرک میدان میں معاف کرنا چاہے تو معاف کر لے گا، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو دوسرا آدمی جو ناکام ہے یہ ریاکار، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اعمال نہیں کرتا بلکہ دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی لالچوں کے لیے اور دنیاوی تعریفوں اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسرا آدمی کہ جس کی عبادات، خواریاں، محنتیں، زودگیاں دنیا ہی میں رہ جائیں گی اور آخرت کے اندر اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔